یہ جو خواتین کی باتوں کی شکایت آتی ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کی نسبت عقل کیا ہے؟ کم ہے. اس لیے کہ جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، ہر وقت باتیں باتیں باتیں، یہ بھی عقل کی کمی کی دلیل ہوتی ہے. بچے زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، بے وقت بولتے ہیں، ہوتا ہے نا، کچھ نہ صبح اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے. جب وہ میچور ہوتے ہیں خاموش. جیسے جیسے انسان میچور ہوتا رہتا ہے اس میں خاموشی کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل خاموش. کوئی ضرورت کی بات ہوگی تو کرے گا، چپ بیٹھا رہے گا، اسی میں اس کو سکون ملتا ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، اپنے مشائخ کو دیکھا ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. ان کی آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے تو بسا اوقات پوری مجلس میں خاموش رہتے. بھئی ایک ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے اپنے مریدوں کو آدھے گھنٹے کا کہ اس میں ملاقات کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہو، اور علماء کو تو وہ علماء اور طلباء جا کے بیٹھتے تھے ان کے آفس میں. آفس میں بیٹھنے سے پہلے اے سی چلا دیا جاتا تھا اور اس میں اسپرے کیا جاتا تھا خوشبو کا. خوشبو کے وہ بڑے عاشق تھے، خوشبو کے بغیر جہاں خوشبو نہیں ہوتی تھی تو ان کو وہاں بدبو آتی تھی. ٹھیک ہے نا، بہت مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. تو وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے طلباء کو دیا ہوا تھا. تو آتے نیچے آ کے بیٹھ جاتے، بیٹھ کے سب کو ایک نظر دیکھتے، تھوڑا سا مسکراتے، اس کے بعد چپ، کیونکہ کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی کرنے کی تو چپ بیٹھے. ہم بھی چپ. ہم بھی یہ نہیں کہ اور بھائی سنائیں خیریت حضرت آج صبح ناشتے میں کیا کھایا آپ نے. بھائی کرنا چاہو تو کچھ بھی بولتے رہو، اور کیا کھایا آپ نے ناشتے میں، اور امی ٹھیک ہیں، اور بھائی کیا وہ ہو گئی منگنی وہاں طے ہو گئی. خواتین یہی کر رہی ہوتی ہیں نا باتیں، میت میں بھی باتیں کرتی ہیں. کسی کی میت ہو جائے نا، اب وہاں بھی پوچھ رہی ہوں گی بہن اس دوپٹے کی کیا قیمت ہے، روتے روتے پوچھ رہی ہوں گی ہائے ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تھا تم نے؟ وہ پھر روتے روتے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے، بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے. تو پھر وہ روتے روتے کہیں گے ہائے ہائے اللہ مغفرت کرے ان کے آپ کے میاں کی، بہت جوانی میں چلے گئے. ذرا سستا مل جاتا ہے بولٹن مارکیٹ میں، صحیح کیا آپ نے، وہاں سے حیدری سے لے لیتی تو قریب پڑ جاتا ذرا سا. تو ان کی باتیں رکتی نہیں. ہمارے حضرت آگے بیٹھتے تھے چپ، ہم بھی چپ اور حضرت بھی چپ، اس لیے کہ کوئی اہم بات آئی نہیں رہی. جب تک کوئی اہم نہیں ہے تو پوچھنی نہیں ہے. اب یہ کیا کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا، فلانا کیا کھایا. یا تو دیکھو کوئی بیٹھا ہی گپ شپ کے لیے ہو، دوست احباب کی محفل بعض دفعہ ہوتی ہی گپ شپ کے لیے، وہ تو محفل سجائی ہی گپ شپ کے لیے گئے ہیں نا، اس میں تو ٹھیک ہے. نارملی انسان جتنا خاموش ہوگا اکثر یہ اس کے ذہین ہونے کی علامت ہے کہ یہ میچور ہے، سمجھدار ہے. بلا وجہ بولتے رہنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی عقل کامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں بعض دفعہ انسان کو محبت کے اظہار کے لیے بولنا پڑتا ہے. جیسے بعض خاموش مزاج لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں، بیوی سے بھی بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ اب وہ آفس سے آئے، کیونکہ گریڈ بہت 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، تو وہ آفس میں جیسا ان کا روب ہوتا ہے چپ بیٹھے رہتے ہیں، تو گھر آ کے بھی چپ. ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ان سے بیزار آ گئے تھے اپنے ابا سے، بیگم بھی بیزار آ گئیں. وہ آفس سے گھر آتے، آٹومیٹک ان کا ایک سسٹم تھا نا روبوٹ کی طرح. اس وقت صاحب آفس سے گھر آئیں گے تو جیسے ہی گھر آئیں گے دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہونا چاہیے. وہ جائیں گے اپنے خاص روم میں بیٹھیں گے، ان کی بیگم ان کے لیے روبوٹ کی طرح چائے پیش کر دیں گی. وہ چائے پئیں گے، بات کچھ نہیں، سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے. وہ بیگم صاحبہ چائے پیش کریں گی، چائے پئیں گے، آرام کریں گے تھوڑی دیر، اس کے بعد اپنا جو بھی ورک ہے کوئی فون پہ بات چیت کی، اور پھر ٹائم پہ اپنا سو گئے، صبح اٹھے چلے گئے. اچھا بچوں کے ساتھ آتے ہی بچوں کو تھوڑی سی جیب خرچی دے دی، چپ، باتیں نہیں، چپ، جیب خرچی پکڑائی نکل لیے. تو یہ تکبر ہے. اس خاموشی کو کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں. تو بھائی جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا چاہیے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے. ہمیں والد صاحب کے انتقال پہ اتنا افسوس ہوا، گھر کی رونق ختم ہو گئی. کیونکہ جب وہ آتے تھے بات چیت کرتے تھے، لطیفے جو میں اکثر بیان میں سناتا ہوں والد صاحب سے سنے ہوئے ہم نے. تو گھر میں جب آپ جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ
لگائیں. یہ گپ شپ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے, اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی. ویسے جب بات چیت کریں نا تو آفس میں ریزرو رہا کریں, بلا وجہ بات چیت چپ کر کے بیٹھو بھائی, یہاں کام کی بات ہے تو کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اب جیسے مجھ سے بھی کوئی ملنے کے لیے آئے, کوئی کام کی بات ہے, تو مجھے بھی میں کہتا ہوں بھائی اس کام کی بات کو فوکس کرو, ایران توران نہ جاؤ. فون میں نے ریسیو کر لیا کسی کا, وہ ایران توران شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو آپ کا مسئلہ ہے اسے آپ پوچھیں, اگر پھر بھی وہ ادھر ادھر طول دیتا ہے تو میں لائن کاٹ دیتا ہوں کہ ہم اب گپ شپ کے لیے آپ سے ہم نے بات نہیں کی ہے. گپ شپ کیا ہے تو پھر دوستی ہے, تو پھر چلو وہ ہائی وے پہ چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ بنوائیں گے انشاءاللہ, اور پھر گپے بھی لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فری ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے, بہت معذرت, کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی, بہت لمبی. مرد کا جب فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ پھر نیگیٹو کمنٹس بہت آتے ہیں, تو ان خواتین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, طول دیتی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ,